ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ، جو اخلاص سے اب تناور ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول۔ وقال تعالی ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ وقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مجھے نوجوانوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 31 دسمبر کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ دینی باتیں عرض کروں۔ میں نے جہاں تک غور کیا اور میری معلومات کی حد تک 31 کا جو تہوار ہے وہ نئے سال کو ویلکم کرنے کا تہوار ہے۔ اگلا جو سال آ رہا ہے، یہ سال پورا ہوا اور اگلا جو سال آ رہا ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، گویا اس کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ 31 مناتے ہیں وہ رات کو 12 بجے کے آس پاس لائٹ بند کر دیتے ہیں، اور 12 بج کر آگے بڑھا تو پھر لائٹنگ کی جاتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی لائٹیں ہوتی ہیں۔ گویا وہ یہ نیک فالی لینا چاہتے ہیں کہ ہمارا اگلا سال روشنی والا ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا ایک اچھا اور نیک فال لینے کے لیے کتنے زیادہ گناہوں کا اس میں ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان جسے اپنی زندگی اور وقت کی بڑی قدر کرنے کو کہا گیا ہے، وہ 12 بجے تک اس رات کے اگلے سال کے آنے کا انتظار کرے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ابھی آنکھیں بند ہوئی ہماری، اس کے بعد آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی قدر و قیمت ہوگی وہ آپ کی زندگی کے لمحات کی ہوگی۔ یہ تو ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور ہمارے پاس ڈھیر سارے اور سینکڑوں لمحات ہیں، زندگی کے دن ہیں، سال ہیں، اس لیے ہم کو قدر نہیں ہوتی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی مرا اور سب سے پہلے اس کو جس چیز کی قدر ہوتی ہے وہ اس کی اپنی زندگی کی گھڑیوں کی قدر ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ جب انسان مرنے کا ہوتا ہے اور ملک الموت اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو انسان درخواست کرتا ہے ملک الموت سے۔ قرآن میں یہ مضمون ایک سے زیادہ جگہوں پر آیا ہے کہ انسان درخواست کرتا ہے ملک الموت سے، روح کھینچنے والے سے، کہ تھوڑا سا مہلت دے دو مجھ کو، 2-4 گھڑی مجھ کو موقع دے دو، میں دنیا میں جاؤں اور اچھے کام کر کے آؤں۔ یوں قرآن کریم کی آیت کو دیکھنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفار کہتے ہوں گے، نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو قرآن کریم کی تفسیر کے سب سے زیادہ ماہر ہیں، جن کو ترجمان القرآن کہا گیا، ان کی ایک تفسیر یہ ہے کہ مسلمان بھی درخواست کرتا ہے فرشتوں سے کہ کاش 2-4 گھڑی دے دو۔ اب معلوم ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے مقابلے میں وہاں تو محل بن جاتا ہے، وہاں درخت لگ جاتا ہے اور باغ ملتے ہیں آخرت کے اندر۔ تو انسان کو سب سے زیادہ مرتے ہی جس چیز کی قدر ہوتی ہے، میرے اندازے کے مطابق، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کی قدر ہوگی، تبھی تو جا کر وہ 2 گھڑی مانگتا ہے فرشتوں سے۔ اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے ہرگز نہیں، کلا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان دنیا میں سے رخصت ہو گیا اور پھر واپس دنیا میں بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنی قیمتی گھڑیاں جن کی 2 گھڑی کے لیے انسان موت کے وقت فرشتے کے سامنے درخواست کرتا ہے،
اب آپ کو معلوم ہے ایک پوری کمیونٹی گھنٹوں کے گھنٹوں 12 بجے سے فوراً پہلے کوئی تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں، کتنے گھنٹوں پہلے سے تیاریاں شروع ہوتی ہے. تو ایک آدمی کے 3 گھنٹے پکڑو، 100 آدمیوں کے کتنے گھنٹے ہو گئے، 1000 آدمیوں کے کتنے گھنٹے ہو گئے، اور پورے عالم کے سب لوگوں کے گھنٹے گنو، کتنی زندگیاں گویا اس میں کھپا دی جاتی، کتنی زندگیاں اور عمر کھپا دی جاتی. جس چیز میں اتنی قیمتی چیز کو ضائع کرنا لازم آتا ہو، اس میں بھلا خوبی کہاں سے ہو سکتی؟ یہ شر ہی شر ہے، برائی ہی برائی ہے. اور صرف اتنا ہی اگر ہوتا کہ چلو میری زندگی کے کچھ لمحے نقصان میں گئے اور میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا پایا تو بھی بس تھا، لیکن اس سے زیادہ بڑی خطرناک چیز یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ان گھڑیوں کا حساب دینا پڑے گا. آپ تھوڑا سوچئے تو صحیح، جو 31 مناتا ہے اور اس کے پیچھے چند گھنٹے خرچ کرتا ہے، وہ 5 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے یہ سوچ لے کہ میں اپنے رب کے حضور محشر میں کھڑا ہوں اور میرا اللہ پوچھ رہا ہے کہ 31 کی رات کو 3 گھنٹے جو تم نے جو ہے استعمال کیے تھے اس کا حساب دو. تو میں کیا کہہ سکوں گا اپنے رب کے سامنے اس میں کہ میں نے 31 منانے کے لیے 3 گھنٹے قربان کیے تھے، یا اگلے سال کو ویلکم کرنے کے لیے میں نے قربان کیا تھا. ایسا انسان نے بولا نہیں کہ وہاں سے سزا کی جو ہے شروعات ہو جاتی. کون آدمی ایسا اپنے رب کے پاس بول سکے گا؟ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا حساب آج ہی سے کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور مقولہ ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ارے اپنا حساب پہلے سے لے لو اس سے پہلے کہ اللہ کے یہاں حساب لیا جائے. ہماری ان گھڑیوں کا آج ہی ہم حساب کر لیں. مثلا آج آپ کا پورا دن گیا، اللہ کے نیک بندوں کے یہاں اس کا مستقل ایک شعبہ ہے جس کو محاسبہ کہا جاتا ہے، محاسبہ نفس. 5-10 منٹ کے لیے اللہ کے نیک بندے سر جھکا کر بیٹھتے ہیں، روزانہ کا یہ معمول. اور کیوں سر جھکا کر بیٹھتے ہیں؟ پورے دن سب صبح جب سے اٹھا اس وقت سے اپنی گھڑیوں کو یاد کرتے ہیں کہ کون کون سی گھڑیاں میری نیکی میں گئی اور کون کون سی گھڑیاں اللہ کی ناراضگی میں گئی. جو نیکی میں گئی فوراً انسان، یہ بزرگان دین جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ بہت سے لوگ تھے ان کے بھی تو نے مجھ کو نیکی کی توفیق دی، تیرا شکر ہے، فضل ہے تیرا. اور جب گناہ نہ یاد آتے ہیں یا اپنی گھڑیوں کو بیکار کیا ہے ایسا یاد آتا ہے ان کو، تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیتے ہیں کہ اللہ آج مجھ سے یہ چک ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، یہ چک ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، یہ چک ہو گئی تو مجھ کو معاف کر دے. اتنا زیادہ اپنی زندگی کا حساب کرنے والے لوگ موجود ہیں. میرے بھائیوں، ہم کو تو یقین نہیں آتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، ایک بزرگ کا معمول تھا، وہ جو بولتے تھے وہ لکھتے تھے. دن میں ہم کتنا بول لیتے ہیں وہ سب لکھتے تھے، اور رات کو دیکھتے تھے کہ ان میں نے کتنا عبادت کے لیے بولا اور کتنا ضائع بولا اور کتنا گناہ کا بولا ہے. لوگوں نے اپنی زندگیوں کی اتنی زیادہ قدر کی ہے. ہم لوگ اپنے گھنٹوں جھونک دیتے ہیں اس 31 کی آگ کے اندر جو راکھ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگتا، بلکہ اللہ کے یہاں ایک بہت بڑے حساب کا بوجھ لے کر ہم لوگ جاتے ہیں. سب سے پہلا نقصان تو وقت کو ضائع کرنا ہے، اور اس وقت کی قدردانی سچ یہ ہے. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ابھی ہم مردوں کو اگر زندہ کیا جائے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بچہ ہوگا وہ اپنی ماں سے نہیں ملے گا، لڑکا اور اولاد اپنی ماں سے ملاقات نہیں کریں گے، اور مائیں اپنی اولاد سے ملاقات نہیں کرے گی. ان کو 5 منٹ دی جائے زندگی میں تو کوئی کسی اپنے رشتہ دار سے اور اپنے پیارے سے ملنے تیار نہیں ہوں گے. ان کو معلوم ہے 4 مرتبہ اس کے بجائے سبحان اللہ الحمدللہ کہوں گا تو میرا فائدہ ہوگا، صرف ملاقات سے کیا ہو جانے والا. اتنی زیادہ قیمتی گھڑیاں ہماری گزر رہی ہے. انہی زندگیوں میں اور انہی عمروں میں لوگوں نے اپنے رب کو راضی کیا، اللہ کے یہاں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی. ان کی زندگی کوئی دوسری نہیں تھی، ہمارے ہی جیسی تھی. انہوں نے اسی زندگی کو کام میں لگا کر اپنے رب کو راضی کیا. اور ہم ہیں کہ زندگی کے لمحات کی کوئی قدر ہمارے درمیان میں نہیں. غیر جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اوقات کی قدر نہیں ہے، اگر وہ ان چیزوں کے اندر مشغول ہوں تو تھوڑا سا کم تعجب ہوتا ہے. لیکن ایک مومن جس کو قرآن کریم کے اندر اپنے وقت کی قدر کرنے کو کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی حدیثوں کے اندر وقت کی قدر کرنے کو کہا ہے. مسلمان اتنی آسانی سے
اگر اوقات کو ضائع کرتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں شیطان بہت زیادہ کامیابی کے جشن مناتا ہوگا. ہمارے پیسے ضائع ہوں اس سے شیطان خوش اتنا نہیں ہوتا. ہماری دوسری دولتیں ادھر ادھر ہو اس سے شیطان خوش نہیں ہوتا. کسی مسلمان کی زندگی کے چند لمحات اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دے وہ، یعنی ضائع کر دے، اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. ہم کیوں اس کا ساتھ دیں شیطان کا؟ اس لیے 31 کا سب سے بڑا نقصان مسلمان کی زندگی کے لمحات کا بوجھ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ مسلمان کو کل حساب دینا پڑے گا. اور یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بنو آدم کے قدم تب تک چل نہیں سکیں گے جب تک کہ 4 یا 5 سوالات کا جواب نہ دے دیں. ان میں سے ایک یہ ہے عمر کہاں ضائع کی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے جوانی کہاں ضائع کی. عمر کے بجائے خاص چونکہ جوانی یہ پوری عمر کا کریم ہوتا ہے، اس میں انسان بنتا ہے اور بگڑتا بھی ہے. تو بعض روایتوں میں تو یوں آتا ہے کہ تمہاری جوانی تم نے کہاں گنوائی، یہ بتاؤ حساب دو. میرے بھائیو آپ بہت زیادہ نہیں، 4 دن کا حساب تھوڑا سا ابھی بیٹھ کے سوچ لیجئے. کیا دے سکتے ہیں آپ 4 دن کا حساب، 2 دن کا حساب، 1 دن کا حساب اپنے رب کے سامنے؟ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ تم کو پوچھنے والا ہو. حدیث شریف میں آتا ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اب آپ تھوڑا سا سوچ تو لیجئے، ایک بہت بڑا انسپکٹر آ کر یہاں اگر بیٹھ جائے سب سے بڑا، اور وہ آپ کو آپ کے 2 گھنٹوں کے متعلق پوچھ تاچھ کرنا چاہے، جن کو ریمانڈ لیا جاتا ہے انہیں معلوم ہے پسینہ چھوٹ جاتا ہے. وقت کا جتنا بھی بڑا وہ سردار ہو پسینہ چھوٹ جاتا ہے. اور کوئی بادشاہ اگر آپ کا حساب لینے لگے تو کیا ہوگا؟ اور بادشاہوں کا بادشاہ جس دن حساب لینے لگے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں ہم کو تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بے حساب جنت میں ہم کو داخل فرما. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو تھوڑا سا بھی پوچھ لیا گیا وہ مر گیا. حساب میں ایک حساب تو ہوتا ہے ایسا سرسری، جیسے ایک ٹیچر ایگزام کی سپلیمنٹری چیک کرتا ہے تو بہت باریکی سے نہیں دیکھتا، بھائی لکھا ہے نا پاس کر دیا اس نے. یہ اوپر چھلا حساب، ایسا بھی حساب ہوگا. بس ایسا تھوڑا بہت پوچھا نہیں پوچھا، اللہ تعالیٰ کے ایک حساب ایسا بھی ہوگا. اسی کی دعا کروائی گئی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لے لے. اور ایک جماعت وہ ہوگی جن سے پوچھا ہی نہیں جاوے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ سیدھے. بے حساب جنت میں جانے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی. میرے بھائیوں ہم لوگوں کو ان میں سے بننا چاہیے جو بے حساب جانے والے ہیں، اور اس کے لیے جو اعمال ہیں وہ کرنے چاہیے. اور ان میں سے سب سے بنیادی اعمال یہی ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں لگاؤ. یہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے ہمارا وقت، ہم کو پتہ نہیں چلتا. اتنی چپکی سے وقت بہتا ہے کہ کبھی آواز نہیں ہوتی. حالانکہ اتنی بڑی دنیا ایک گھڑی سے دوسری گھڑی کے اندر اگر منتقل ہو تو بہت کچھ آواز ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی چیز جب ادھر سے ادھر رکھتے ہیں کتنی آواز ہوتی. وقت بہت چپکے سے گزرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو. اور 60 سال 70 سال کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد پھر انسان کی آنکھیں کھلتی ہے کہ اب مجھے کچھ کرنا چاہیے، تب پورے قوا جواب دے جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتا انسان. یہ سب سے پہلا نقصان ہے. دوسرا نقصان 31 منانے کے اندر انسان کے پیسوں کا اسراف اور فضول خرچی. کم پیسے خرچ نہیں ہوتے. ابھی پچھلے دنوں اخبار کے اندر ہمارے ہندوستان میں جو دیوالی کے موقع پر پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اس کا حساب آیا تھا. صرف ایک چھوٹے سے ایریے کے اندر اتنے لاکھ روپے کا دھواں ہو جاتا ہے پٹاخوں کے پیچھے، جبکہ دنیا اتنی بڑی اور سب جگہ روشنی ہوتی ہوگی تو کتنے، یعنی ہمارے اندازے سے باہر پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور جیسے عمر کا حساب ہوگا ویسے مال کا بھی حساب ہوگا. وہ 4 سوال جو ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. آپ سوچئے تو صحیح، اسراف اور فضول خرچی یہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو کرنے والے آدمی کے دل پر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے. کالے داغ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 7 سمندر بہا دو اس پر، یہ داغ نہیں دھلتا. 7 سمندر بہا دو، گناہ کا داغ نہیں دھلتا. وہ دھلتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے سے. مگر یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی کہ کوئی آدمی اپنے کپڑے کو اس امید پر داغدار کرے کہ پھر دھو ڈالیں گے. ہے ہم میں سے کوئی آدمی جو تجربے کے لیے اور ایکسپیرینس کے لیے جو ہے داغ لگاتا؟ ارے ممکن ہے نہ دھلا تو
تو دل کا داغ اگر نہیں دھلا تو اس کا مطلب اس کو سیدھی آ کر جہنم کی لپیٹ لگے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. ہم بہت بڑا رسک لے رہے ہیں فضول خرچی کر کے. ہمارے پیسے اگر پٹاخوں میں ضائع ہو رہے ہیں, روشنی میں ضائع ہو رہے ہیں, یا میں نے تو سنا اس رات کو کیک بھی کاٹا جاتا ہے, تو یہ کس خوشی میں؟ یہ بھی ایک مستقل اسراف ہے کہ 12 بجے تک انسان جاگتا رہے اور ایک کیک کاٹنے کے انتظار کے اندر رہے, اور اس کا پھر اسراف ہی کہا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بخیلی کی تو کبھی کبھی اجازت بھی ہے شریعت میں, ایک درجے کی بخیلی کی اجازت بھی ہے, لیکن اسراف اور فضول خرچی کی تو کہیں اور کبھی اجازت نہیں. ارے ہم کچھ گجراتی میں جس کو کرکسر کہتے ہیں, بخیلی کرکسر, بہت پھونک پھونک کر انسان پیسہ استعمال کرے, اس کو کرکسر کہا. اتنی بخیلی میں تو تھوڑی بہت ہے, لیکن شریعت میں اسراف اور فضول خرچی کی تو بالکل گنجائش نہیں. کتنے بڑے درجے کا کبیرہ گناہ ہو جاوے گا یہ. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چین چل رہی ہے 31 کی, ان میں بڑے بڑے گناہ آ رہے ہیں. عمر کو ضائع کرنا, پیسوں کو ضائع کرنا یعنی فضول خرچی اور اسراف کرنا. اسی کے ساتھ ساتھ جس جگہ یہ چیز منائی جاتی ہے مردوں اور عورتوں کا بے تحاشا اختلاط ہوتا ہے. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں. کیا جو پلیٹ فارم اس قدر اللہ کی ناراضگی کی چیزوں کو لیے ہوئے ہو وہ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہو سکتا ہے, یا اسلام اس کی کبھی اجازت دے سکتا ہے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے. شہروں کے اندر تو اس رات کو جتنے زنا ہوتے ہیں اور دنوں کے اندر اتنے زنا نہیں ہوا کرتے. اب جب مرد اور عورت نوجوان تنہا ایکانت کے اندر کسی جگہ ملیں گے تو تیسرا شیطان ہوگا, اور شیطان پھر ان کو آخر تک پہنچائے بغیر ان کو چھوڑے گا نہیں. اتنے زیادہ گناہوں کا جو مجموعہ ہو, اسلام کیسے اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ اگر آپ اپنے گاؤں میں یہ کام نہ بھی کر رہے ہوں تو بھی چونکہ یہ تہوار ان چیزوں کا ہے تو گویا آپ بھی شریک ہیں. تہوار ہی برائیوں کا ہے تو چاہے آپ اتنی زیادہ برائیاں نہ اپنائیں, لیکن یہ تہوار برائی کا ہونے کی وجہ سے آپ گویا اس درجہ شریک ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کبھی سرزمین پر کسی علاقے میں گناہ ہوتا ہے, ایک انسان وہاں موجود نہیں ہوتا, بہت دور موجود ہوتا ہے, لیکن اس کی تمنا رہتی ہے کہ کاش اس جشن میں, اس فنکشن کے اندر میں بھی ہوتا. تو یہ آدمی یہاں رہنے کے باوجود بھی اس گناہ میں شریک سمجھا جاتا ہے. اور اسی روایت کا اگلا ٹکڑا شاید یہ بھی ہے کہ کوئی انسان اس طرح کی جگہ پر پھنس گیا جہاں اللہ کی ناراضگی کا کام ہو رہا ہو, لیکن اس کا دل ہمیشہ کڑن میں ہے کہ اللہ میں کب نکلوں یہاں سے, یہ تیری ناراضگی کی اتنی چیزیں ہو رہی ہیں, میں کب نکلوں, نہ نکل پایا. تو یہ آدمی وہاں رہنے کے باوجود گناہ میں شریک نہیں کہا جائے گا. اللہ کے یہاں فیصلے عجیب ہیں. ہم لوگ دور سے بھی وہاں شرکت کرنے والے کہے جا سکتے ہیں, اور وہاں رہ کر بھی اگر آپ کا دل راضی نہیں, آپ ساری کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں سے باہر نکلنے کا کوئی موقع نہیں ہے, تو اللہ کے یہاں آپ اس میں شریک نہیں ہیں. وہاں ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا دل اس پر راضی نہیں ہے. تو جو لوگ دور رہ کر مناتے ہیں ان کا گویا یہی زبان حال سے کہنا رہتا ہے کہ ہم کو بھی وہ موقع ملتے مزے کرنے کے تو ہم بھی مزے کرتے, یہاں موقع نہیں ہے اس لیے وہ مزے نہیں کر پا رہے. بہت بری چیز ہے. اور سب سے زیادہ خطرناک چیز میرے بھائیوں, یہ جو دوسروں کے تہوار میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں نا, ہم اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں, بہت ہلکے پن سے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک فنکشن میں شریک ہو گئے اور ایک کام میں شریک ہو گئے. اللہ کے یہاں اس کا کتنا نوٹس لیا جاتا ہے آپ تھوڑا سا دیکھیے. محشر کا دن ہوگا, روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آج سے پہلے اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا ہوگا جتنا محشر کے دن غصے میں ہوگا. اللہ کا غصہ یعنی آپ پچھلی تاریخ پر غور کرو, اتہاس دیکھو پچھلا. اللہ جب غصہ ہوا تو اس نے بستیوں کو اٹھا کے الٹا پٹک کیا. اللہ جب غصہ ہوا اس نے فرشتے سے چنگاڑ لگوائی, سب کے کلیجے پھٹ گئے. اللہ جب غصہ ہوا اس نے آسمانوں سے پتھر برسائے اور قوم کی قومیں آنن فانن نیست و نابود ہو گئی. اتنا زیادہ غصہ, ان سب غصوں سے زیادہ غصہ اللہ کا محشر کے دن ہوگا, یہ روایتوں میں آتا. اور اتنا زیادہ غصہ کہ مسلم شریف وغیرہ میں بہت تفصیلی روایت ہے,
جب سب لوگ محشر میں جمع ہو جائیں گے ایک لمبے عرصے تک حساب ہی نہیں ہوگا، سب لوگ پسینے میں شرابور اپنے گناہ کے بقدر، جس کا گناہ ہوگا کم تو وہ یہاں تک، اس سے زیادہ ہوگا وہ یہاں تک، اس سے زیادہ ہوگا وہ یہاں۔ حدیث شریف میں اس طرح سے آیا ہے، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک، اور کوئی پورا پسینے میں شرابور ہو گیا ہوگا، ڈوب چکا ہوگا، غرق ہو چکا ہوگا۔ ایک بہت لمبا عرصہ گزرے گا، حساب ہی شروع نہیں ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے لوگ آپس میں بات کریں گے کہ اللہ اگر جہنم کا ایک مرتبہ فیصلہ تو ہو جاوے، لیکن حساب تو کم سے کم شروع ہو۔ لیکن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ کے حضور کہہ سکے۔ روایت میں آتا ہے پوری جمعیت مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ وہ ہمارے ابو ہیں، سب سے پہلے اس دنیا کے اندر وجود میں آنے والے، تو چلو ان کے پاس جا کر ہم درخواست کریں۔ حضرت آدم کے پاس جا کر درخواست کریں گے، حضرت اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہ ہم کو جنت میں بھیجنے کی درخواست کرو، یہ درخواست کرو کہ اللہ حساب شروع فرما دے۔ تو حضرت آدم فرمائیں گے کہ مجھ سے جنت میں ایک چک ہو گئی تھی، آج اللہ بہت غصے میں ہے، میری مجال نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس کی درخواست کر سکوں۔ جاؤ نوح کے پاس جاؤ، ساری جمعیت پوری انسانیت حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آئے گی اور ان کو کہے گی اللہ سے فرمائیے کہ اللہ حساب شروع فرما دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی وہ عذر پیش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں ان کا قصہ آیا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا تھا اور پوری دنیا غرق ہو گئی تھی، اس وقت حضرت نوح نے ایک سوال اللہ سے کیا تھا، اللہ میرے بیٹے کو بھی میرے ساتھ شریک کر لے، جبکہ وہ کافر تھے ان کا بیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حساب فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں آج بھی وہ محفوظ ہے کہ ایسی درخواست مت کرو ورنہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا تو ان کو وہ موقع یاد آ جائے گا کہ وہ انسانیت کو کہیں گے کہ میں نے تو مجھ سے ایسی چک ہو گئی ہے، اللہ نے اگر اس پر پکڑ کر لی تو آج میں نہیں جاتا۔ ایسا کر کے سارے انبیاء کے پاس تمام لوگ جائیں گے، سب دستبرداری کریں گے کہ ہم لوگوں کی آج مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حضور۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پھر آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سب لوگ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کی روایت ہے، آپ ہی کی حدیث میں ہے کہ میں سب کی درخواست پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا اور کئی سالوں ایک لمبی مدت تک میں سجدے میں رہوں گا اور اللہ تعالیٰ سے ایسے کلمات کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ کلمے آج مجھ کو بھی یاد نہیں، وہ اللہ اس وقت میرے ذہن میں ڈالیں گے اور ان کلمات کے ذریعے سے، ان شبدوں کے ذریعے سے میں اللہ کے سامنے درخواست کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ، اشفع تشفع، شفاعت کرو، کس کی سفارش کرتے ہو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے۔ یہ ایک منظر ہے۔ آپ نے دیکھا انبیاء کے پتے جہاں پانی ہو گئے تو وہ دن اللہ کا کتنا غضب کا دن ہوگا، اور اس دن محشر کے میدان میں الگ الگ جھنڈے لگے ہوں گے۔ روایتوں میں اس کا بھی الگ الگ جگہوں پر تذکرہ ملتا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح کا مضمون آیا ہے، جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کو فرعون، قارون، حامان، شداد، ابی ابن خلف، جو اللہ کے دشمن ہے، دین کے دشمن ہے، ان کے جھنڈوں تلے کھڑا کیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے ان کا ایک جھنڈا ہوگا۔ دنیا میں جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کو اس جھنڈے کے تلے، اسی طرح ہر جرم کا ایک جھنڈا ہوگا اور اس جرم کے جھنڈے کے ارد گرد وہ لوگ جمع ہوں گے جو دنیا میں یہ جرم، یہ گناہ کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اور دنیا میں لوگ جس سے محبت کرتے تھے ان لوگوں کے جھنڈے ہوں گے، اور وہاں ان لوگوں کے جھنڈوں کے تلے جو ہے ان کو پھر حشر میں۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ ایکٹروں کو پسند کرتے ہیں، جو لوگ کھلاڑیوں کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کا کام کرتے رہتے ہیں پورا دن، وقت کا ضیاع اور لوگوں کے درمیان میں اور لوگوں کے اوقات کو ضائع کرنا، ان کے جھنڈے ہوں گے، اور ان کے جھنڈوں کے تلے ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جو دنیا میں اس پلیئر کو فالو کرتا تھا، پسند کرتا تھا، اس ایکٹر کو پسند کرتا تھا، اس ایکٹرنی کو پسند کرتا تھا۔ یہ ہے اس دن جھنڈے ہوں گے۔ اسی لیے باقاعدہ دعا کروائی جاتی ہے کہ اللہ محشر میں ہم کو فلاں جماعت کے ساتھ معشور فرمانا، خود دعا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے زندگی بھر
مسکنت کے ساتھ رکھ، تواضع انکساری کے ساتھ اور مسکنت کے ساتھ رکھ، میری موت مسکنت تواضع انکساری کے اوپر دے، اور جو لوگ دنیا میں مسکین تھے جن کا حشر وہاں ایک جماعت میں ہو رہا ہوگا مجھے ان میں شامل کرنا۔ یہ حشر میں اس جماعت کے ساتھ رہنے کی دعا کروائی گئی ہے۔ ایک معصور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر۔